السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے اکنامک سچویشن کے بارے میں جو انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی چل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک پریشر سے گزر رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی اس کی جو چند وجوہات ہیں وہ ایک اس میں سے یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ یو ایس نے اپنا بڑھا دیا، جس کی وجہ سے جو فلو آف کیپٹل ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے بجائے جو ہے وہ یو ایس کی طرف ہو گیا، کیونکہ جو یو ایس کا جو ٹریجری بانڈ ہے اس کا رسک جو ہے وہ تقریباً جو ہے زیرو ہے، اور اس پہ آپ کو ریٹرنز مل رہے ہیں۔ مطلب آپ ڈالر میں پیسے رکھ کے آپ رسک فری پہ بھی آپ انٹرسٹ ریٹ کما رہے ہیں، چاہے وہ 1% بھی ہو، بڑی بات ہے۔ اور دوسری طرف جب بھی یو ایس اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی جو کرنسیز ہیں اس پہ پریشر آتا ہے۔ تو اس وقت اگر پاکستان کوئی بھی بانڈ ایشو کرتا ہے، پانڈا بانڈ یا یورو بانڈ، اس کو کوئی بھی نہیں خریدے گا، کیونکہ جو ایف ایکس پہ جو رسک ہے اس وقت اس کو کوئی بھی فور کاسٹ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسری طرف ہم ایک انرجی کرائسس دیکھ رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یوکرین اور رشیا وار ہے، اور رشیا نے جو ہے اس وقت جو بھی انرجی ریسورسز ہیں وہ یورپ کو دینے سے منع کر دیے۔ سو یورپ اس وقت جو ہے جو مینلی جو لیکوڈ گیس ہے اس کے لیے وہ دنیا میں اس کو جہاں بھی مل رہی ہے اور جس پریمیم پہ بھی مل رہی ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور موسٹلی جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے لیے جو سردیاں ہیں وہ بڑی مشکل گزرنے والی ہیں، کیونکہ یا تو ان کو گیس نہیں ملے گی، یا گیس ملے گی تو اتنے ہائی پریمیم پہ ملے گی کہ وہ شاید ان کے لیے افورڈیبل نہ ہو۔ اور پھر نیشنلی ہم دیکھیں تو ہم ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم پہ ایک فلڈ بھی آ گیا، جس کی وجہ سے ہم ایک فوڈ کرائسس جو ہے وہ فورسی کر رہے ہیں۔ تو اس پورے صورتحال میں ایک انگزائٹی ہے، ایک ہوپلیسنس ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہم اس بار اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ اس بار ہم چاروں طرف سے گھیرے میں ہمیں لے لیا ان کرائسس نے۔ سو مے بی اس کا جو سب سے آسان حل ہے کہ شاید جو ہے یہ ایک بری سچویشن نہیں ہے بلکہ بہت اچھی سچویشن ہے، اور یہ گروتھ کے لیے ایک بڑا زبردست ٹائم ہے۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ یہ جسٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہو، بلکہ جو آپ کا اگر آپ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کو سمجھیں تو اس کے لیے سب سے بہترین سینیریو ہے۔ اور جو آپ کا کینزین اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی آپ کرائسس سے گزریں تو آپ کو ایک سگنیفیکنٹ جو ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہو، اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ موجود ہے یو ایس کے پرسپیکٹو سے۔ جب 1930 میں وہ گریٹ ریسیشن سے گزر رہے تھے تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں گورنمنٹ اسپینڈنگ کرنی ہے، اور ان کی جو لوکل ڈیمانڈ تھی وہ بالکل میٹ ہو رہی تھی، ان کے پاس کوئی اور وہاں پہ اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں تھیں کہ وہ انویسٹ کرتے وہاں پہ۔ تو انہوں نے ایونچولی فیصلہ کیا کہ ہم سیکنڈ ورلڈ وار کا پارٹ بنتے ہیں، اور پھر انہوں نے دنیا کو ہتھیار سپلائی کیے، پینٹاگون کی کنسٹرکشن کی جس کے ایک ہسٹوریکل امپیکٹ تھا۔ اور پھر وہ گریٹ ریسیشن سے نکلے بھی۔ سملر سچویشن آج پاکستان کی ہے، اور ہمارے پاس جو اپرچونیٹی ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ ایک میجر اسپینڈنگ کرے، اور اس کے لیے ہمارے پاس اپرچونیٹی موجود ہے، کیونکہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا۔ تو اس کی ریکنسٹرکشن ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑی اپرچونیٹی ہوگی، اور یہ ایونچولی گورنمنٹ کرے گی بھی، اور اس سے جو امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، جو اسمال بزنسز کے لیے جو مواقع کریٹ ہوں گے، اس سے ایک میسو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی۔ اور کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ہمیشہ اسی طرح کام کرتا ہے کہ جب بھی وہ انسانی المیوں سے جو ہے فائدے اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بنیاد پہ کام کرتا ہے۔ اور اس کی جو ایک چھوٹی سی مثال ہم نے دیکھی کہ جب ہمیں خیموں کی ضرورت تھی تو اس وقت خیمے بہت مہنگے ہو گئے تھے، اور اس پہ جو ہے لوگوں نے پروفٹس بنائے۔ تو اسی طرح یہ پورا سسٹم جو ہے انسانی تکلیفوں سے، انسان یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، پروفیٹیئرنگ کرتا ہے، تو دوبارہ اسی طرح کرے گا۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے شاید وہ ایک کچھ ٹائم کی کہانی ہے، اور آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے پاس یہ کلائمیٹ اور یہ ساری سچویشن ہوئی فلڈ وغیرہ کی، تو ایک دم سے جو ہے ہم لوگوں کے جو ہے دورے شروع ہو گئے، یو این سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور بہت سارے انٹرنیشنل ایجنسیز کے لوگ آئے، اور انہوں نے جو ہے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان پہ جو بھی نیچرل کلائمیٹی سے گزر رہا ہے پاکستان، اس کا اپنا کنٹریبیوشن جو ہے انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن پہ وہ بہت کم ہے، لیکن اس کے امپیکٹس بڑے سگنیفیکنٹ ہے پاکستان پہ، تو اس کے لونز کو آپ معاف کریں اور ان کو اسپیشل فنڈز دیں تقریباً $20 بلین کے۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک پورا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اگر آپ فالو کریں جو پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا کلائمیٹ چینج کا، اور اس نیریٹو کو یورپ لے کے چلنا چاہتا ہے، یو ایس اس کے اگینسٹ ہے۔
سو یہ پورا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے کلائمیٹ کو لے کے، جس کو یورپ لے کے چلنا چاہ رہا ہے، اور وہ پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کو یوز کر رہا ہے. سو ہمارے لیے یہ ایک سارٹ آف بینیفیشیل ہوگی. اور اگر یہ سچویشن نہ بھی ہوتی تو 2010 میں بھی جو ہمیں ایڈ ملے تھے، اس کی وجہ سے تقریباً 1 سال تک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تھے. سو یہ ایک اور ہمارے لیے امید کی کرن ہے. اور سب سے آخری بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نیچر کے ساتھ آپ جب چھیڑخانی کرتے ہیں تو آپ کو سزا ضرور دیتا ہے، لیکن وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. ہم ضرور نیچر کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. سو اس فلڈ کے بعد جب پانی نکلے گا، یہ جتنے بھی ہمارے ایریاز ہیں جو مینلی ایگریکلچر ایریاز ہیں، تو وہاں پہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ انکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو میڈیم ٹرم اور لانگ رن میں جتنی بھی آپ کی پروڈکٹیوٹی ہوگی اور آپ کی جو کوالٹی ہوگی کراپ کی، وہ انکریز ہوگی، اور اس کا آپ کو بڑا بینیفٹ ہوگا. شارٹ ٹرم میں ضرور آپ ایک فوڈ کرائسس سے گزریں گے، لیکن آپ اس کو جو ہے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کو میڈیم ٹرم اور لانگ رن میں بینیفٹ ہوں گے. تو اگر آپ ان چیزوں کو اور اس سسٹم کو سمجھیں تو شاید یہ پاکستان کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے. اور ہم دیکھیں گے بھی اگلے کچھ سالوں میں ہم ایک گروتھ ٹریجیکٹری سے گزریں گے. اور سرمایہ داری نظام اسی طرح چلتا ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے. لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ہم اس نظام کا حصہ رہنا چاہتے ہیں جو انسانی المیوں کی بنیاد پہ ترقی کرتا ہے، جو انسانی حادثات سے فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نظام آج بھی فائدہ اٹھائے گا. اس کے کچھ بوند جو ہے مزدور، کسان اور یہ جو آپ کا سیلریڈ کلاس ہے اس کو ملیں گے. لیکن کیا اخلاقی جواز ہے اس نظام کا حصہ رہنے کے لیے؟ کیا انسانیت کے لیے فائدے کا نظام ہے؟ اور جو آج ہمارے رویے ہیں عمومی طور پہ، جو ہمارے عوام کے رویے ہیں کہ جب بھی کوئی حالات آتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے، تو ہم ڈونیشن دینے کے لیے بھاگے پڑتے ہیں، صدقات و خیرات کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم. تو کیا یہ رویہ منافقانہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھئی اگر ہم نے ڈونیشن دے دی، صدقات دے دی، اور ہم نے تمغہ حاصل کر لیا کہ ہم سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والی قوم ہے، تو ہم اس سارے نظام کی جو سارے سوالات ہیں اور جو نظام کی خرابی ہے اس سے کہ ہم بچ جائیں گے؟ یا ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو انسان کو ان تکلیفات سے بچائے؟ ٹھیک ہے، جو انسان کی تکلیفوں پہ پیسہ نہ بنائے، سرمایہ نہ بنائے. تو اس سوال پہ ہم بات کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے. آج کی ویڈیو کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. بہت شکریہ.